پریز دی لارڈ. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت بہت لے لیے، حکمت دے. آمین. کیا دے؟ میں شیئر کرنے سے پہلے کلام ایک بات کہنا چاہوں گا. ہماری نسلیں بیت گئی یہ سنتے ہوئے گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، خدا برکت دے، خدا برکت دے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے برکت لے کر؟ کچھ ہوا ہے برکت لے کے؟ اگر برکت سے حالات بدلے ہوں، خیالات بدلے ہوں، کیا مل گیا برکت لے کے؟ گاڈ بلیس یو. اور میں آپ کو ایک ببلیکلی بات بتا رہا ہوں، یہ پروون ہے کہ برکتوں سے کبھی بھی نہ حالات بدلتے ہیں، نہ خیالات بدلتے ہیں، نہ وہ بدروہیں جو پیچھے پڑی ہیں وہ آپ کو چھوڑتی ہیں، اور نہ ہی بیماریاں آپ کو چھوڑ کے جاتی ہیں، اور نہ ہی جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں وہ تو بدروہیں چلے جائیں گے، وہ لوگ نہیں جائیں گے، وہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، برکت سے کچھ نہیں ہوتا. اور امثال کی کتاب کلیئرلی یہ بات جو ہے نا واضح کرتی ہے. تو جو چیز چینج کرتی ہے، جو برکت کو بھی چلاتی ہے، جو برکتوں کے سارے ہی دروازے کھول دیتی ہے، وہ ہے حکمت. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے رافع کے اندر ٹرینڈ چینج ہے. ہم ایک دوسرے کو مبارک حالی ہے نا کہ گاڈ بلیس یو کسی کو بولنا، کوئی برائی نہیں ہے اس میں بولنے میں، مگر جو روح سے چلتے ہیں، جو روح سے چلتے ہیں، کس سے؟ تعلیم سے نہیں. کس سے؟ روح سے. تعلیم سے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ تعلیم سے چلنے کا مطلب ہے کہ بندہ سیمنری کر کے آیا، پڑھ لکھ کے آیا، کوئی برائی نہیں ہے، کرنی چاہیے تعلیم، جتنی لو اتنی تھوڑی ہے، بٹ چلنا تعلیم سے نہیں ہے. کسی نے مجھے بولا، میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے بولا کہ ڈیڈ آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے، آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے، تو اس لیے آپ کی جو منسٹری ہے اور آپ جو کچھ کرتے ہیں اس میں بڑا اثر ہے اور بڑا پھل ہے. اور بائی دا وے یہ سارا پھل بیٹھا ہوا ہے. نوجوانوں کو حضوری میں بٹھانا، اور خالص نوجوانوں کو، یہ بھی نہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے، یہ بہت بڑا پھل ہے، مذاق نہیں ہے. اگر نہیں یقین تو جا کے ذرا نوٹ کر لینا گلی کے اندر کتنے نوجوان ہیں. مگر اگر یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھل ہے، یہ کچا نہیں پکا ہوا پھل ہے. کلام کہتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں ایک دن ہونا دنیا میں 1000 سال ہونے سے بہتر ہے. تو جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ ایکچولی 1000 سال ان سے بہتر اور آگے ہیں. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. سب سے پہلے تو اپنے لیے تالیاں بجائیں کہ آپ لوگ صحیح جگہ پہ بیٹھے ہیں. نمبر 2 تو میں بتا کیا رہا تھا کہ انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے جو کچھ آپ کی سکسیس ہے، جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں کہ خداوند نے مجھے ڈفرینٹ ایریاز میں سکسیس دی ہے. صرف یہ نہیں کہ چابی چکا ٹائٹل کو لوگ بہ گئے تھے چرچ دی سکسیس ہے، سکسیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں نے پھر اس کو بولا، میں نے بولا کہ کاکے آپ مجھے جو ایجوکیشن کے لیے اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، بٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری ایجوکیشن مجھے یہاں پہ لے کے نہیں آئی. کیونکہ میں نے پھر آگے بتاتا ہوں کیوں. میں نے بولا یہاں پر میں اگر آیا ہوں تو مجھے روح القدس لے کے آیا ہے، اور میں گلوری اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ روح القدس کو دوں گا. اور جو سارے میں کوشچنس کے آنسرس دے پاتا ہوں، کلام کے ترجمے کر پاتا ہوں، ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ سچویشنس کے کمپلیکس جو مشکل حالات ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں ان کے جوابات دے پاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اپنی عمر سے ڈبل اور ٹرپل جو بڑے لوگ جن کے اندر پھنسے ہیں، ہر قسم کا میں جواب دوں. اٹ از ناٹ بیکاز میں ایجوکیشن ہے، یہ دو کوئی ٹائٹوڈ کو انگلش کا لفظ بولی تھی نا، نا یہ نہیں ہے، غلط فہمی کے مت شکار ہونا. اٹ از ناٹ بیکاز آف دیٹ. میں نے کہا یہ صرف وہ گیت سنا نا، یہ تو تیرا جلال ہے، میری ہستی کچھ بھی نہیں، تیرے روح سے ہو کے جدا میری زندگی کچھ بھی. اٹ از دا اسپرٹ. یہ روح القدس ہے جس کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کر پاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ ڈاکٹرز تھے بہت سارے، ابھی بھی ہیں میرے ساتھ بہت سارے، میرے دوست انجینئرز ہیں، میرے دوست بہت سارے اور بہت سارے ڈومینز میں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، آئی ٹی میں ایجوکیٹڈ ہیں، مگر ڈرگز کر رہے ہیں.
ड्रग्स कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, और लड़कियां उनके पीछे लगी हुई हैं, और जो यीशु के पीछे लग जाते हैं वो किसी के पीछे नहीं लगते फिर। हालेलुया। जो एक दफ़ा यीशु के पीछे लग जाते हैं। मैंने कहा और भी बहुत सारी जो हैं नामुनासिब और गैर अखलाकी बदी से भरी हुई गलीज़ तरीन हरकतें करे, वो सारे मेरे साथ हैं एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड मेरे साथ हैं। आई सेड व्हाई नॉट देम, वह उनकी अपनी ज़िंदगी ख़राब है तो वो दूसरों की ज़िंदगी क्या संवारेंगे। आई सेड व्हाई नॉट देम, तो उनकी ज़िंदगी में एजुकेशन क्यों नहीं मौजूज़ा कर रही। एंड मैंने कहा क्योंकि कभी भी एजुकेशन मौजूज़ा नहीं करती, यीशु मसीह का रूह मौजूज़ा करता है। आपकी एजुकेशन आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। पंजाबी च कहते ना कि खोते तो किताबें रखी हुई ने, ठीक है, इंग्लिश में इसको ईडियम बोलते हैं। मिसालें क्या मतलब है कि अगर एक बंदे को खुदा ही ना हिकमत दे, अगर एक बंदे का दिमाग खुदा ही ना खोले, अगर एक बंदे के दिल को खुदावंद ही ना छुए, वो कितना मर्जी पढ़ लिख जाए और वो कितना मर्जी पैसा कमा ले, मगर उसने एंड में तबाही होना है। ना आपको एजुकेशन बचाएगी, आपकी तालीम बचाएगी। मैं ये नहीं कह रहा तालीम नहीं लेनी, तालीम लेनी है। ना आपको पैसा बचाएगा, मगर ये नहीं होता कि आपका पैसा नहीं कमाना, आपको नौकरी जाना है, कारोबार करना है। मैं कह ये रहा हूँ, बचाती खुदावंद की ज़ात है। खुदावंद से जुदा होकर, रूह कुदस से जुदा होकर, ना पैसा कोई चीज़ है, ना एजुकेशन कोई चीज़ है, सब ज़ाया, कचरा है, कचरा बिल्कुल। बट हाँ, अगर खुदावंद साथ है और रूह कुदस साथ है, तो जो कुछ भी आपके साथ है वो उसके हाथ में ऐसा ही है जैसे कि एक कारीगर के हाथ में जो हथियार, कारीगर के हाथ में हथियार। अगर आपके पास एजुकेशन है और रूह कुदस भी आप पे नाजिल होता है, ठहरा हुआ है, तो आपकी तालीम रूह कुदस के हाथ में जो है वो फिर एक हथियार, एक वेपन है, एक नेज़ा है। अगर आपके हाथ में हुनर है, आपको तरह तरह का हुनर आता है, ठीक है ना, कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर है, कोई हेयर ड्रेसर है, कोई अपना दर्जी है, या कोई और हुनर हो, कोई बिजनेसमैन है, कोई परचेजिंग का काम करता है, एनीथिंग, नर्स है, तो जो आपका हुनर, म्यूजिशियन है, एनीथिंग कैन बी दैट थिंग, वो चीज़ रूह कुदस के हाथ में वेपन है। इट्स कोऑपरेशन। आपके पास क्या है, मगर पहले सवाल ये है कि आपके पास कौन है। ये नहीं, पहला सवाल क्या है, ये नहीं है आपके पास क्या है, नहीं, पहला सवाल ये नहीं है कि पहला आपके पास क्या है, पहला सवाल ये है कि आपके पास कौन है। आपने गीत सुना पंजाबी विच, इत्ते यसू है, इत्ते मसा है, रू आया है, मसा छाया है, छड़ बीतियां गल्लां बातां। बीतियां गल्लां बातां कौन सी, जो हो गया, छड्डो, मिट्टी पाओ ते अगे आओ। छड़ बीतियां गल्लां बातां, क्यों, इत्थे रूह दी मेमोरी है, पूरियां होण मुरादां, इत्थे आगदा तेरे घर विच आया, अब कांगो नहीं, धूम धा झोलियां भर जावांगे। तो देखो क्या झोली कब भरती है, मुरादे का पूरी होती है, जहाँ रूह की हजूरी होती है। भी थोड़ी देर में आप शो डाउन देखोगे, और रूह की हजूरी होती है। सेकेंडली, जब होली स्पिरिट होता है, बिलीव खुदावंद किसी से बात करना चाह रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट माई मैसेज। मेरे साथ अक्सर ये होता है। मैं शुरुआत क्या किया था, मैंने शुरुआत इस बात से कही थी कि वो जो रूह से चलते हैं ना, कि तालीम से, क्योंकि आप मैसेज लिख के ला सकते हो, पढ़ लिख के आ सकते हो, सेमिनरी जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी जा सकते हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, आपका उस्ताद हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको रूह की आवाज़ नहीं आती, आप रूह से मिले नहीं हो, फजूल है, सब ख़त्म है। वो रूह ही है जो उस्ताद की बातों को लेकर भी कुछ ना कुछ आपको सिखा देगा, वरना तो उन उस्ताद की बातों का एक जहाज़ बनेगा। क्या बनेगा, और वो सर के ऊपर से जाएगा। इट इज होली स्पिरिट, और रूह कुदस का आपको समझाता है। तो जब रूह से हम चलते हैं, यानी कि रूह आपको चला रहा है, तो रोमियो की किताब बोलती है फिर आप खुदा के बेटे हो, ना कि तालीम से, ना कि किसी और की बातों पे। अगर रूह से आपका लिंक नहीं है, रूह आप पे नाजिल नहीं आता, रूह में आप देखते नहीं हो, रूह की कभी आवाज़ नहीं आई, रूह ने कभी छुआ नहीं है, रूह में कभी आप फ्लो नहीं किए, तो आप खुदा के बेटे नहीं हो। सारे खुदा के बच्चे नहीं हैं, कुछ शैतान के बच्चे भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। क्या लिखा है पैदाइशी किताब के अंदर, उसके शुरू के चैप्टर्स के अंदर, उसके अंदर लिखा है कि और वो आएगा जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो सांप, एड़ी से सांप के वो सांप की नस्ल को कुचलेगा, सांप को कुचलेगा,
اور پھر متی کی انجیل 13 باب کے اندر جب خداون بادشاہی کی تمثیلیں دینا شروع ہوا تو اس نے بولا کہ ایک بندہ تھا، فارمر تھا، یعنی کسان تھا، اس نے بیج بوئے، بیج اگے، اور رات کو ایک شیطان آیا اور وہ گندے دانے بو گیا، اور اس کو آپ کو پتہ ہے پھر سٹوری، گندے دانے ہو گئے، پھر خداون کو بولا کہ کاٹ دیں، بولا نہیں ابھی اگنے تو اینڈ میں کٹائی ہو، اینڈ میں جو ہے نا پھینٹی پڑے گی، سب پھر الگ ہوں گے سب، ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا، گندے دانے بو گیا. تو یہ وہ پھر آگے سے شاگردوں نے آ کے پوچھا خداون یہ گندے دانے کون ہیں، یہ گندے دانے کون ہیں؟ میں تفصیل کا مطلب سمجھا، میتھیو چیپٹر 13 میں 13. اور خدا نے بولا کہ جو اچھی فصل ہو گئی تھی وہ میرے لوگ ہیں، وہ میرے بچے ہیں. اور انگلش میں لکھا تھا سنز آف دا کنگڈم، بادشاہی کے بچے ہیں، بادشاہی کے بیٹے ہیں. مزے کی بات چرچ کا ذکر نہیں ہوا، چرچ کے بچے ہیں، چرچ کے ممبر ہیں، نا بادشاہی کے. کس کے؟ بادشاہی کے. اگر میں آپ کیا کہ 2 چیزیں رکھوں، ایک چرچ کا ممبر ہے، دوسرا بادشاہی کا بیٹا ہے، تو بڑی بات کون سی ہے، چرچ کا ممبر یا یسوع کی بادشاہی کا بیٹا؟ یسوع کی بادشاہی کا بیٹا، ٹھیک ہے. تو پھر آگے سے بولا کہ پھر وہ گندے دانے کون تھے؟ تو بولا وہ شیطان کے بچے ہیں، وہ شیطان کے بچے، وہ بھی ساتھ ہی اگ رہے تھے. کیا مطلب؟ وہ بھی ساتھ ہی خدمت کر رہے تھے، ان کا بھی ساتھ ہی میں چرچ تھا شیطان کے بچوں کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، انجیل کہہ رہی ہے، متی 13 باب جاؤ پڑھو. کیوں ابھی تک کوئی آیا نہیں جس نے تمثیلوں کا مطلب سمجھایا ہو؟ کہ کوئی آیا نہیں اب تک کلام کے ترجمے دیے ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور فقی فریسی ایسے ہی تھے، وہ پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ دیکھتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے. خدا نے بولا اس لیے کیونکہ تمہارے دل پہ چربی پڑی ہے، ایسے نہ ہو کہ تم آؤ اور شفا پالو، کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو مروانا تھا. آج بھی جو یسوع کے زندہ سچے لوگ ہیں ان کو فقی فریسی مروانا چاہتے ہیں، اور وہ کلام کا استعمال کرتے ہیں ان کو بنانے کے لیے، ان کو پھاڑنے کے لیے. ہمیں کلام کا استعمال کرنا ہے ایک گناہ گار کو بچانے کے لیے، نہ کہ پھاڑنے کے لیے. جتنے بھی گلی میں چرسی موالی، جتنے بھی جن کو برے لفظوں سے بلایا جاتا ہے، شرابی زناکار بیٹھے ہیں، وہ خدا کے پیارے ہیں. وہ کلام کا یوز کرنا ہے ان کو اندر لانے کے لیے، ان کو اندر لانا ہے، یہ مشن ہے. ان کو اندر لانا ہے، ان کو بچانا ہے. کلام اس لیے دیا گیا ان کو بچانے کے لیے، نہ کہ ان کو پھاڑ ڈالنے کے لیے. مگر فقی وری سے یہی کہتے ہیں، جو مالدار ہے، جو چندہ زیادہ دیتا ہے، جو پیسے اچھے دیتا ہے، یا گڈ لکنگ ہے، یا کوئی ٹیلنٹ ہے، گاتی اچھی ہے، بجاتا اچھا ہے، ٹھیک ہے، ویلکم، آؤ جی آؤ. یا تو پیسہ ہے یا تو کوئی نہ کوئی ویلیو دے سکتا ہے، بجا اچھا سکتا ہے یا گا اچھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دکھنے میں اچھا، اس کو بلاؤ، آؤ جی آؤ تے تھے بجاؤ، ٹھیک ہے، تو اس کو بلائیں گے. مگر خداوند نے کن کو بلایا؟ نہ اچھا دکھنے والے کو، نہ اچھا گانے بجانے والے کو، اور ہدیہ تو چھوڑ ہی دو، اچھا ہدیہ دینے والے کو، بلکہ وہ جو کہ کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا. واو! خداوند نے کس کو بلایا؟ جو کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا، اس کو بلایا، آ جاؤ. یہ چیز جیزس کرتا ہے، ہمارا خداوند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیا والے، دنیا چھوڑو، ہمارے اپنے، ان کو بلاتے ہیں جن سے لینے کی امید ہے، جو آپ کو کچھ دے سکتے ہیں. خداوند ان کو بلاتا ہے جو اس کو کچھ نہیں دے سکتا، اسی کو تو بنائے گا اور دنیا کو دکھائے گا کہ میں نے اس کو دینے والا بنایا ہے. چلو برکت تو ہے ہی ہے، معجزے دینے والا، شفائیں دینے والا، نبوتیں دینے والا، اور روپے پیسے بھی پیچھے نہیں رہتے، اس کی بھی برکت آ جاتی، وہ بھی دینے والا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو دیٹ از وائی تو میں اسی میں آگے چلوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا، شارٹ ٹائم لوں گا. متی کی انجیل اس کی 11 باب کے اندر لکھا ہے، جب خداوند تمثیلیں کہہ رہا تھا تو پھر فقی فریسیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت کے MGs کو، تو ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو خداوند سے شاگردوں نے آ کے پوچھا کہ خداوند یہ تو کیا بولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یسوع نے آگے سے جواب دیا، 13 باب کی 11 متی کی انجیل. اس نے جواب میں ان سے کہا، تمہیں آسمان کی بادشاہی کے بھید جاننے کی توفیق دے دی گئی ہے، مگر انہیں نہیں دی گئی، انہیں نہیں دی گئی. تو پہلی بات، جن کو نہیں دی گئی نا وہ ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے. جن کو دے دی گئی ہے بھیدوں کی سمجھ اور جو روح القدس میں موو کریں گے، تو جن کو سمجھ نہیں دی گئی وہ کیا بولیں گے؟ جو روح میں موو کر رہے ہیں، اے جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے، وہ یہی بس بولیں گے. ان کے پاس کوئی نیا ڈائلاگ نہیں ہے. وہ جادوگر تہمتیں لگا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، چندے کے پیچھے جا رہے ہوں گے، یہ ساری چیزوں میں. مگر جس کو بادشاہ کے بھیدوں کی سمجھ دے دی گئی ہے، وہ ان کے پیچھے جا رہا ہوگا جنہوں کے پیچھے کوئی نہیں جانتا. جانا ہی ان کے پیچھے ہے نا، انہی کو دلانا ہے. صحت مند کو انجیکشن لگاؤ گے، اس کو کیا فائدہ؟
جو بیمار ہے اس کو ٹیکے لگاؤ نا تاکہ وہ صحت یاب ہو, اس کو نارمل سلائن چلاؤ اور فلوئڈ اس کا مینٹین ہو. اس طرح جو بیمار ہے اس کو جا کے پکڑو, جو گناہ گار ہے اس کو سینے سے لگاؤ. اینی وے, تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے خداون سے پوچھا, میں نے کہا خداون مجھے نہیں مطلب سمجھ آیا. تو میں جب بھی کلام پڑھتے ہو نا تو کلام پڑھ کر خداون سے باتیں کیا کرو اور انتظار کیا کرو کہ خداون پلٹ کے واپس بات کرے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا. کتنے مانتے ہیں ہمارا خدا زندہ خدا ہے؟ تو اگر زندہ خدا مانتے ہو تو اس کی آواز آنی چاہیے, اور اگر آپ کو نہیں آ رہی کوئی تو مسئلہ ہے, آگے نہیں بول سکتا. تو کوئی تو مسئلہ ہے کہ زندہ خدا ہے, اس کی آواز نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کان بند ہے یا اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے ایسی حرکتیں کر کے کہ یسایا نبی کا صحیفہ بولتا ہے کہ خداون کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے, نہ کان بھاری کہ تمہیں سن نہ سکے, بلکہ تمہاری بدکاری نے اس کو تم سے دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ بادشاہی آئی نہیں, بادشاہی آ گئی ہے. اب آواز بھی آئے گی اور یسوع نظر بھی آئے گا. ہاللویا, یس, کیونکہ یہاں پہ یسوع زندہ ہے. دیٹس وائی آئے گا نظر, انکاؤنٹر کرو گے, وہ جیسے بھی آئے آواز آئے گی, وہ جیسے بھی آئے. بہرحال میں نے خدا سے پوچھا, خدا میرے کو ایک پرابلم ہے آپ سے. اور میں نے کہا مجھے آپ سے یہ پرابلم ہے. آپ نے بولا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں دی گئی اور تمہوں سمجھ دیتی گئی ہے شاگردانوں اپنے. میں کیا خدا مدہ اگر انہوں نے سمجھ نہیں دیتی گئی مطلب وہ سمجھیں گے کہیں. تو جب انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ تو ہی سمجھ باندھ رکھی ہے, مطلب خدا سمجھ رہے ہو نا, مطلب خدا آپ تو خود پھنسا رہے ہو ان کو. مطلب کہ خداون کا بھی فقی فریوسیوں سے ایم جی سے کوئی مسئلہ تھا کہ خود ہی سمجھ بند رکھی ہوئی کہ نہیں انہوں نے مارنا ہے. میں کہا خداون یہ ایسا ہے تو مطلب پھر اس طرح تو مطلب آپ خود مروا رہے ہیں ان کو, کیونکہ سمجھ ہی بند کر دی ہے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کیسے وہ سمجھیں جب سمجھ ہی نہیں آئی؟ تو میں نے بولا خداون میں آگے نہیں جاؤں گا اس آیت سے جب تک کچھ سمجھائے گا نہیں. تو یاد رکھو خداون سے کچھ لینا ہے تو اڑ جاؤ, یہ ٹیکنیک ہے. آپ کو ضدی بننا پڑے گا, روحانی ضدی نہ کہ جسمانی. کیا مطلب؟ خداون یہ برکت چاہیے تو چاہیے, جب تک تو دے گا نہیں میں دعا سے اٹھوں گا نہیں, اٹھوں گی نہیں. خداون اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھے نہیں, چلو میں واپس کل آ گیا ہوں. لوکا 18 کا پرنسپل کبھی بعد میں بتاؤں گا. بیوہ آتی رہی, رکی نہیں, پرسسٹنٹ ویڈو وومن انگلش میں بولتے ہیں. تو اڑ جاؤ خداون جب تک جواب نہیں ملتا. تو میں نے بولا خداون میں نہیں آگے جا رہا اس آیت سے جب تک آپ مجھے سمجھاؤ گے نہیں کہ آپ نے خود ان کی عقلیں بند کر دی ہیں اور برا دیکھتے دیکھتے نہیں, سنتے اور سنتے نہیں, یہ سمجھ نہ آ جائیں اور شفا نہ پا لیں, اور اس لیے ان کو بادشاہوں کی توفیق ہی نہیں دی گئی کہ وہ سمجھ پائیں. جب وہ سمجھ نہیں پائیں گے تو بچیں گے کیسے؟ تو نے صرف کچھ لوگوں کو بچانا ہے, باقیوں کو جو ہے تو نے ہلاک کرنا ہے. کیوں مجھے بتا. میں ویٹ کیا, میں پریئر میں ٹھہرا, میں ویٹ کیا. فائنلی خدا میرے سے بولنا شروع ہو گیا, اور خداون میرے سے بولنا شروع ہو گیا. اور خدا رول خدا سے بولا چل کاپی پین سے پکڑ لکھنا شروع کر. اور میں لکھنا شروع ہوا, اور خدا نے مجھے سمجھایا. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کیجیے گا. لائک اب جب آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں گے نا 13 باب, تو اس کے بعد آپ کو ملے گا کہ شگرد آ کے پچھنڈے نے خداون سانو سمجھایا تھا. مطلب کون پچھنڈے نے؟ شگرد. انہوں نے توفیق نہیں ملی باقیاں نو. مطلب جنوں سمجھ نہیں آندی وہ آگے پوچھتا ہے سانو سمجھا. اتنے پٹھا ہون ڈے, جنوں سمجھ آ رہی ہے وہ آگے پوچھن ڈے, تو جنوں نہیں آئی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہلکے دے وچ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا واٹ از دس جیزس, یہ کیا ہے؟ اینڈ دین خدا نے مجھے اور ڈیپ لے کے کیا, اور خدا نے میرے کو نیکسٹ کوشچن پوچھا. بولا کہ یہ دیکھ میرے شاگرد جو ڈسائپلز ہیں نہ کہ چرچ ممبرز. کون؟ شاگرد. بولا اس کی شاگرد میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کوشچن, اور وہ جو لوگ ہیں جو مجمع جمع ہوا تھا, اور اگر تھوڑا پیچھے پڑھا تو آپ کو پتہ چلے گا 13 باب کے اندر کہ کشتی پہ جیزس چڑھ گئے اور مجمع لگ گیا, اور جب خداوند یہ بادشاہ کی تمثیلیں بولنا شروع ہو گئے. تو اور بولا یہ شاگرد کیوں آئے ہیں؟ جب میں نے پڑھا, پھر پڑھا, روح القدس سے پوچھا, پھر خداوند میرے کو سمجھانا شروع ہوا کہ شاگرد وہاں پہ سیکھنے آئے ہیں. وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ سیکھنا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ سمجھنا مانگ رہے ہیں. اور جو باقی کی عوام تھی وہ وہاں پر روٹی کھانے آئی تھی, بوٹی کھانے آئی تھی, اور کچھ نہ کچھ پارٹی منانے آئی تھی کہ جیزس کوئی معجزہ کر کے دکھائے. تو میں نے کہا خداون تو یہ کیا ہے؟ مطلب کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟
پھر خدا نے مجھے تیسری بات سمجھائی، یہ سمجھتے جاؤ آپ کی میں بہت ساری مسئلے حل کر رہا ہوں. خدا نے بولا تو نے کلام میں پڑھا نہیں ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. یعنی پھر خدا نے مجھے سمجھایا کہ جو بندہ جو چیز مانگنے آتا ہے اور جس امید اور توقع سے لے کے آپ نے میرے پاس آتا ہے اور جس ایمان سے آتا ہے، اس کو اس کے ایمان کے مطابق، توقع کے مطابق اور بھوک کے مطابق دیا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے خداوند سے گاجر مانگ رہے ہیں وہ مولی دے دے، آپ نے خداوند سے آلو مانگا ہے وہ آپ کو بینگن دے دے. متی 7 باب کی 7 آئے جو 1 ورڈ پڑھا لکھا گا، مانگو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تمہارے والے سے کھول دیا جائے گا. جب تم آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور پھر کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی تم سے، تمہارا بیٹا تم سے روٹی مانگے تم پتھر دو گے، بلاک. ٹھیک ہے، اگر وہ تم سے انڈا مانگے تم بچھو دو گے، ویسے تو بچھو بہت ہیں. اور اگر وہ تم سے مچھلی مانگے مچھی بھائی ٹھیک ہے، تو تم کیا اس کو سانپ پکڑاؤ گے جب تم برے ہو کر. خداوند نے چنگا نہیں بولیا، کی بولیا؟ برے ہو کر. تجھے برے ہو من پتہ ہے، خداوند حرکتہ پتہ ہے ساڑھی، بٹ پھر بھی آ کے بولا تم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میرا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. نوٹ کرو، پتھر کے بدلے روٹی کے بدلے پتھر نہیں مل رہا، جو مانگا جا رہا ہے وہی ملا. تو اس طرح خداوند نے بولا کہ بھائی جو وہ مانگا جا رہا ہے، جو وہ چیزیں لینے آئے ہیں تو میں ان کو وہی دوں گا نا. تو وہ میرے سے صرف معجزے لینے آئے ہیں، مجھے سمجھنے نہیں آئے اور نہ میرے کلام کو سمجھنے آئے. تو جو لینے آئے ان کو مل رہا ہے، معجزہ مل رہا ہے، سمجھ نہیں مل رہی. تو اس لیے معجزہ لے کر، شفا پا کر، برکت لے کر، کھانا کھا کر، کیونکہ وہ یہی چیز لینے آئے ہیں. جیسا ایمان ایسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا ایمان ویسا معجزہ. تو جب وہ ایمان ہی یہ رکھے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیٹ کو کچھ مل جائے اور یا ہمیں کوئی معجزہ مل جائے، تو ان کو وہی مل رہا ہے. تو جو نہیں مانگا وہ ان کو نہیں ملا. اور وہ کیا تھی؟ خداوند اور اس کو سمجھنے کی شمتا. تو جب خداوند کو نہیں سمجھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کی بادشاہی کو نہیں جانا کہ وہ آپریٹ کیسے ہوتی ہے، صرف معاوضہ لیا اور چل دیا، کھانا کھایا اور چل دیا، تو اس کے بعد بادشاہی کی سمجھ نہیں آئی. جو بادشاہی کی سمجھ نہیں آئی تو آگے جا کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے معجزے کروائے تھے اور کھانے کھائے تھے، وہی تھے جو یسوع کہتے ہیں انہوں سلیب تے چڑھاؤ، انہوں سلیب تے چڑھاؤ، کیونکہ مانگا نہیں. اور جو شاگرد تھے وہ معجزہ لینا نہیں آئے تھے، وہ الگ بات ہے، معجزے دیکھ رہے تھے، وہ کھانا کھانے نہیں تھے بلکہ وہ جیسس کے ساتھ بھوک بھی کاٹ رہے تھے. اگر آپ نے سامری عورت والا واقعہ پڑھا، جیسے بولا کی ہے کان دے وچ، بولا کچھ بھی نہیں، وہ بھوکے تھے، وہ بھوک بھی کاٹ رہے ہیں خداوند کے ساتھ. خدا نے خود بھی بولا یہ میرے ساتھ بھوک میں، ننگ میں، کال میں رہے ہیں، مار کو ٹائم میں رہے ہیں. جب خداوند کو مار رہے تھے ان کو بھی مار پڑ رہی تھی. بہت بڑی چیز یاد رکھیے کہ کسی گریٹ مین آف گاڈ نے بولا تھا کہ جب ایک آدمی کو خدا بلاتا ہے منسٹری میں اور بادشاہی کے لیے بلاتا ہے، غور سے بات سنیے گا، جب ایک آدمی کو خدا بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے اور بادشاہی میں، وہ آدمی نہیں، اس کا پورا خاندان کی مدد ادا کرتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. یہ اور اسی طریقے سے انکل نرولا نے بھی ایک بات بولی تھی اور بولا تھا جب ایک بچہ MBBS کر رہا ہوتا ہے، جب BS کہہ لو، جب میں BS گریجویٹ کر رہا تھا تو ان کی پوری فیملی کا پیٹرن چینج ہوتا ہے. بچہ صبح اٹھتا ہے نا، ماں بھی اٹھ رہی ہوتی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، بچہ تھوڑا سست ہے، ستا نہ رہ جائے، انہیں اٹھاؤ، پیسے بھریں تاکہ بھیجو اس کو، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اگر بچے کے ایگزام چل رہے ہیں تو رشتہ داروں کو نہ گھر نہ آئیں، بچے کے ایگزام چل رہے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک سٹڈی کے لیے، یہ سٹڈی جو آپ کی رہنی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری فیملی کا پیٹرن، خاندانوں کا پیٹرن، آپ کی زندگی سب کچھ آلٹر ہو جاتی ہے اور خداوند کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چلو آج دعا کینسل کر لیتے ہیں، آج رشتہ دار آ گئے، رشتہ داروں کو بولا نہیں آپ آ گئے، موسٹ ویلکم، اچھی بات ہے، آجو گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، پورے 1 گھنٹے اٹھنا نہیں ہے، پھر نیکسٹ ٹائم رشتہ دار نہیں آئیں گے گھر آپ کے. ہاں نہیں آئیں گے، وہ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو اپنے والد صاحب سے پیار ہے، آپ کو اپنے والد صاحب سے پیار ہے. آپ اپنے والد کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، وہ اپنے والد کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے دیتا ہے تاکہ ان کو جہنم میں لے کے جائے. آپ کا والد آپ کو کھانے کے لیے اپنا بدن اور پینے کے لیے اپنا خون دیتا ہے تاکہ وہ جنت میں لے کے جائے. آمین. ٹھیک ہے، تو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تو جو انہوں نے مانگا ان کو وہی ملا. ان کو معجزہ مانگا ان کو معجزہ ہی ملا. انہوں نے روٹی مانگی ان کو روٹی مل رہی تھی. بٹ شاگردوں نے، آپ شاگرد ہو، انہوں نے سمجھ مانگی. کیا مانگی؟ کیونکہ خداوند نے میرے سے پوچھا کہ پڑھ،
ہولی اسپرٹ آپ کو کبھی کبھی کہے گا رک جا, کبھی کبھی آپ کو بولے گا, اس کی آواز سنو, وہ کہے گا رک جا, آگے نہیں جانا, اس کو واپس پڑھ. میں نے متی کی انجیل ختم کی اور میں آگے جا رہا تھا, اور خدا نے بولا نو, نیکسٹ بک پہ نہیں جانا, مرکز پہ نہیں جانا, واپس متی پڑھ. وہی چیپٹر وہی ورسز جب میں نے دوبارہ پڑھی تو واپس جب میں نے پڑھی سیم ورسز سیم چیپٹرز اور نئے ریولیشنز, نئی انسائٹ, نئی باتیں, نئے سبق, اور میں حیران ہو گیا. بائبل اسٹڈی بورنگ کی بجائے بہت انٹرسٹنگ بن گئی جب خدا بولے, جب روح بولے. تو خداوند نے میرے سے سوال کیا کہ یہ جو معجزے لینے آئے تھے, کھانا کھانے آئے تھے, جو کہ سیمینار کے بعد بریانی مل رہی تھی, کروسیڈ کے بعد, یسوع کے کروسیڈ کے بعد, ان کو توفیق کیوں نہیں ہوئی کہ وہ آ کے پوچھتے خداوند سانو بتا. خداوند نے منع کرنا تھا ان کو توفیق کیوں نہیں ہوئی کہ وہ آ کے پوچھتے کہ خداوند ہمیں ایٹ لیسٹ سمجھ ہی دے دے کہ سمجھ لیں. نہ سمجھ مانگی اور نہ سمجھنا مانگا, تو جب مانگا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ تو جب یہ لکھا ہے نا کہ تو ان کو توفیق نہیں دی گئی, مطلب تمہیں توفیق دی گئی سمجھنے کی, مگر ان کو انگلش میں لکھا انڈرسٹینڈنگ نہیں دی گئی, اور اردو میں ان کو سمجھ نہیں دی گئی. تو لکھا ہے تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں. تو انہوں نے منگی نہیں تو کتوں ملے گی, جبکہ ان کے پاس خدا بے انصافی نہیں کرتا. پوری اپرچونٹی تھی کہ وہ بھی سمجھ مانگ سکتے تھے اور یسوع کو سمجھ سکتے تھے, اس کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے, تاکہ نجات پائیں, چھٹکارا پائیں اپنی غلیظ حرکتوں سے. مگر جب انہوں نے نہیں سمجھا تو آگے جا کے دنیا کے سمجھدار ترین انسان کو صلیب پہ چڑھایا. تو یاد رکھنا, جو لوگ نہیں سمجھتے نا آپ کو, اور جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے, وہی جا کے پتھر مارتے ہیں, آگے جا کے وہی ماریں گے آپ کو, کیونکہ وہ سمجھ نہیں آ رہی, اور دوسری بات وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اٹیک وہی کرتے ہیں. کون سے لوگ اٹیک کرتے ہیں؟ یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اٹیک کریں گے. اور دیکھیے گا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھنا نہیں چاہ رہے. یہ لوگ معجزوں سے راضی ہوں گے, یہ لوگ شفاؤں سے راضی ہوں گے, یہ لوگ ہدیے نذرانوں سے راضی ہوں گے, یہ لوگ بریانی سے راضی ہوں گے. ٹھیک ہے.